امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، سب سے سخت ترین قبر کس کی ہوگی؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا سب سے سخت عذاب قبر میں اس پہ ہوگا جو انسان خودکشی کرتا ہے۔ یاد رکھنا خودکشی کرنا، خود کو مارنا اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ فعل ہے۔ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو انسان خود کو جس طرح مارتا ہے تو وہی موت اس کا عذاب بن جاتی ہے، اور وہ بار بار ویسے ہی مرتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، اس کو اس کی کسی بھی نیکی کا اجر نہیں ملتا۔ یاد رکھنا یہ زندگی اللہ کی دی گئی ہے، یہ آنکھیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، یہ کان جس سے انسان سنتا ہے، یہ زبان جس سے انسان بولتا ہے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں مقررہ وقت تک دیے گئے ہیں۔ یہ زندگی انسان کے لیے امتحان ہے، اور یہ موت اس امتحان سے نجات کا نام ہے، اور حساب و کتاب اور روز محشر جنت و دوزخ میں تقسیم کو کہتے ہیں۔ یاد رکھنا جس طرح اللہ نے بھوک اور پیاس کو ہر انسان کی فطرت میں سما دیا، ویسے ہی روح میں اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کو بھی روح کا سکون اور انسان کا اطمینان قرار دیا ہے۔ جو انسان اللہ سے دور رہتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، اس کی روح بے چین رہتی ہے، اور پھر اپنی روح کے سکون اور اطمینان کے لیے دنیاوی خواہشات کو سہارا بنا لیتا ہے، اور وہی چیز اس میں لالچ اور ہوس کو پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھنا دنیاوی خواہشات ایک ایسا جال ہیں جن میں انسان پھنستا جاتا ہے، گھرتا جاتا ہے، اور پھر جب یہ خواہشات پوری نہیں ہوتی تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر جب اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ انسان اس چیز سے ناواقف ہے کہ یہ زندگی تو ایک امتحان ہے، اور ہر امتحان کا ایک عظیم اجر اللہ نے پہلے سے ہی طے کر رکھا ہے، جو اسے عالم ارواح میں دکھایا گیا تھا۔ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگے گا، اتنا ہی اس دنیا میں بھاگتا رہے گا، اسے کبھی منزل نہیں ملے گی، کیونکہ اس دنیا کی حقیقت سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ یاد رکھنا اپنے آپ کو مارنا زندگی کے لیے مسائل کو ختم نہیں کرتا، بلکہ انسان کی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے، اسے ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے جو انسان کی روح کو کبھی چین نہیں دیتا، کبھی چین نہیں دیتا، کبھی چین نہیں دیتا۔